ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا۔ جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی۔ تو انہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے، اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ تم تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، بھوکے مر رہے ہو، تمہیں کوئی عزت نہیں دیتا، تمہیں اپنے علاقے چھوڑنا پڑتے ہیں، تمہیں لوگ آ کے مارتے ہیں، تمہارے مکانات کو گرا دیتے ہیں، تو موت کی تمنا کرو، سیدھے جنت میں جاؤ مرتے ہی، وہاں عیش کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو یہ کہو، دعا کرو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کما کر انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، موت کی آرزو تو کجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، سب انسانوں کے گروہوں سے، سب مذاہب کے لوگوں سے ان کو سب سے زیادہ حریص پاؤ گے کہ کاش اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ زندگی ہو اور یہ زندہ رہے، اس کو موت نہ آئے۔ اور زندگی بھی چاہے کسی قسم کی ہو، ذلت کی ہو، عزت کی ہو، رسوائی کی ہو، فقر کی ہو، محتاجی کی ہو، زندہ رہنا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر یہ حریص ہیں جو مشرک ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے۔ یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمیں واقعی یہ علم ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، پوچھتے رہے، آپ جواب دیتے رہے۔ اب جب ماننے کی بات آئی تو آخر میں کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کی طرف وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین۔ فوراً بولے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہاں اگر میکائیل لاتے جو محبت کو لاتا ہے، جو خوراک کو لاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، بہار لے آتا ہے، تو ہم پھر آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے۔ جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ اب جبریل کی دشمنی یہ کس کی دشمنی ہے؟ اور پھر جبریل کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس کو اللہ نے واضح کیا، قل، اللہ کے رسول آپ کہیے جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وحی لانے میں یا اس قسم کی خبریں لانے میں جبریل کا کوئی قصور نہیں ہے، کہ جبریل نے اللہ ہی کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پہ اتارا ہے، وہ پابند ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ میکائیل کو تم دوست بناتے ہو کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور میکائیل سے تو محبت کرتے ہیں جبریل، اور جبریل بھی میکائیل بھی محبت کرتے ہیں جبریل سے، تو یہ تو آپس میں دوست ہیں۔ دوست کی دشمنی، دوست کے ساتھ دشمنی، یہ بھی اس سے دشمنی ہے۔ اور پھر جو اللہ ہے، جو حکم نازل کرنے والا ہے، اس حکم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، تو یہ کس سے دشمنی کر رہے ہو؟ یہ محض نام ہے کہ ہماری اس سے محبت ہے، ورنہ حقیقت میں تم جبریل کے بھی دشمن ہو، میکائیل کے بھی دشمن ہو، اور اللہ کے بھی دشمن ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے کسی ولی سے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا، جو بھی میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی اختیار کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ وہ ولی کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، بشرطے کہ ولی ولی ہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا ہو جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی اپنی کتاب میں سب کچھ موجود ہو کہ آنے والا رسول ہے، اس پر کتاب نازل ہونے والی ہے، جانتے بوجھتے اپنی کتاب کو بالکل لاپرواہی سے ایک طرف رکھ دیا کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے یہ حرکتیں کرتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ لوگ مقابلہ نہ کر سکے، اور اس وقت بھی سلیمان علیہ السلام کا یہ مخالف مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر مقابلہ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو عقیدہ تھا، جو عمل تھا، وہ دلیل کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا، اس کا توڑ ان کے پاس نہیں تھا۔ جب توڑ نہیں تھا تو انہوں نے دوسری سفلی حرکتیں شروع کر دی، اور یہ حرکتیں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی۔ آپ پر بھی جادو کیا گیا، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی ساری نبوت کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے ان کو جادوگر قرار دے دیا، اور کہا کہ ان کی حکومت کا راز اصل میں وہ جادو کی کتابیں ہیں، یا وہ جادوئی انگشتری ہے، سلیمانی انگشتری ہے، جس کو پہن کے وہ اپنی حکومت کرتے تھے، اور جنات پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، سبھی ان کی حکومت کے ماننے والے تھے۔ اتنا بڑا اقتدار تھا، یہ سب جادو کے زور پہ تھا، بہت بڑے جادوگر تھے، اور یہ سب باتیں شیطانوں کی بتائی ہوئی تھی۔ اب اس چیز کو انہوں نے بھی پسند کیا، اور وہی کام کرنے لگے جو شیطان سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر، ان کی سلطنت کا نام لے کر یہ کہتے کہ جادو کے زور پہ قائم ہے، تو اسی جادو کو انہوں نے اپنا لیا اور یہی سبق دوسروں کو پڑھایا۔ وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ خود نبی کی عصمت کو بیان کرتا ہے، انہیں معصوم قرار دیتا ہے کہ ان سے کفر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جادو کرنا ایک کفر ہے، اس پر ایمان لانا بھی کفر ہے، جادوگر پر ایمان لانا بھی کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ اصل چیز ہے، جادوگر خود تعلیم دیتے اور اس کی نسبت کر دی گئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صاف فرمایا ہے کہ جو جادوگر کے پاس آتا ہے اور جادوگر جو کہتا ہے اس کو وہ سچا مانتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ نے نازل کی اس کا وہ کفر کر رہا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس چیز کے پیچھے بھی پڑے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ کیا چیز تھی؟ ما انزل میں کیا چیز تھی؟ دو فرشتے، کون سی چیز ان پر اتاری گئی تھی؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جادو،
اور کچھ کا کہنا ہے جادو کے علاوہ کچھ اور سفلی جو عمل تھے وہ، جس میں آپ یہی سمجھ لیں کالا علم ہو سکتا ہے، ٹونے ٹوٹکے ہو سکتے ہیں، دست شناسی ہو سکتی ہے، ستارہ شناسی اور بندوں کا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ کر دینا، یعنی اس قسم کی۔ اور وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، کسی کو بھی وہ تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ یہ انہیں صاف طور پر نہ کہہ دیتے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ نظر ایک ایسے خاندان پہ ہے، ایک ایسے کنبے پہ ہے، ایک ایسے میاں بیوی پہ ہے جن کے درمیان محبت ہے۔ وہ کہتے کوئی ایسا تعویذ گنڈا دے دیجئے جس سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے اور بعد میں اس کا مستحق بن جاؤں، وہ میرے قدموں میں آ گرے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھیں بلکہ نقصان دہ تھیں، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی ایسی اخلاقی گراوٹ تھی کہ ایک کنبہ، ایک فیملی، میاں بیوی جو آپس میں محبت میں رہ رہے ہیں، ان پر ان کی نظر ہوتی تھی کہ ان کے درمیان کسی طرح جدائی ڈل جائے اور پھر وہی بات عام ہو کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ ان کی سوسائٹی میں خود بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے، گھر گھر میں یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی، میاں بیوی ایک خاندان آباد نہیں ہو سک رہا تھا، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو راعنا کے الفاظ نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ راعنا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، مگر جب غیر آتے آپ کے بدخواہ لوگ تو وہ مسلمانوں کو دیکھتے کہ آپ کو راعنا کہہ رہے ہیں تو ذرا اس کو موڑ دیتے تھے اور راعینا کہہ دیتے تھے، جس کا مطلب ہمارے چرواہے، یا راعینا کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے احمق انسان۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے اور بعد میں جا کے ہنستے تھے۔ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی تھی، توہین تھی، اس لیے مسلمانوں کو سمجھایا قول انظرنا، انظرنا کہو اور توجہ سے بات پھر سنا کرو۔ رسول اللہ جب بھی کچھ بات کریں تو پھر پوری توجہ سے سنو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ تو بہرحال جہاں بھی آپ کی تنقیص اور اہانت ہو اس سے منع کیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت سے بھی گریز کیا جائے۔ وہ ان کی جو باتیں ہیں ہماری باتیں ویسی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اپنے الفاظ ہیں، ہمارا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے گفتگو کے دوران سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی، یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے۔ وہ چھینک آئے تو مسلمان کہتا ہے الحمدللہ، وہ یہ نہیں کہتا ایکسکیوز می۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کا دین کہہ رہا ہے وقول انظرنا، ان جیسے الفاظ مت کہو، انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو کفار ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ مسلمانوں، ما یود الذین کفروا، یاد رکھنا یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ یہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، دین، اچھی باتیں، اخلاق، دلائل، حق، یہ کبھی پسند نہیں کریں گے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں۔ یہودیوں نے قرآن مجید میں نسخ کو نہیں مانا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کتاب تورات ناقابل نسخ ہے۔ اگر قرآن میں کچھ احکام منسوخ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، یا اس سے غلطی ہوئی ہے، بعد میں اس کو صحیح علم ہوا اور اس نے بتایا کہ یہ کام اب یوں کرو، اس نے حکم دیا۔ تو یہ گویا کہ وہ نسخ کا انکار کرتے اور مسلمانوں پر اعتراض جڑتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا وہ عاجز ہے، یہ کام نہیں کر سکتا؟ الم تعلم، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور مدد کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بہتر چیز اگر بعد میں آ جاتی ہے تو کیا ہوا؟ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا کہ علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر حضرات بھی ایک انتہائی ایسے مریض کو جس کا بخار 104 103 پہ ہے، اس کو فوراً دوائی بھی دیتے ہیں، انجیکشن بھی دیتے ہیں، سیرپ بھی پلاتے ہیں، اور ایک ایک گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ان دوائیوں کو ایک روٹیٹ کرتے ہیں وہ، لیکن دوسرے دن یہی دوائی بدل دیتے ہیں۔ کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے کل جو دوائی دی تھی آج وہی کیوں نہیں دے رہے؟ یہ علاج کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کو صحیح ٹریک پہ لانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اللہ ایسی قدرت رکھتا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تو پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ یعنی یہودیوں کی طرح اپنے رسول سے از راہ سرکشی سوال نہ کرنا، یہ مسلمانوں کو سمجھایا، کیونکہ پھر اس سے یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ انسان کفر کر بیٹھے۔ آج یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا، ہم اسلام کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں کہ جیسے اسلام کو مجرم بنا کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہاں اس کا جواب ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ کیا انداز ہے؟ کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ پھر ایمان کس چیز کا؟ آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو، میں مسلمان نہیں ہوں؟ اب مجھے اس کے سوال کا جواب دیجیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے مسلمانوں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، ایمان تمہارے اندر نہ رہے، باقی سب کچھ بن جائیں آپ۔ یہ اہل کتاب کی خواہش ہے، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ بھی ہماری طرح بن جائیں۔ بے شک نام ان کے محمد ہو، یا اسی طرح عبداللہ ہو، یا اسی طرح کوئی اور مسلمانوں والا نام ہو، عبد الرحمن ہو، مگر کام ان کے ہم جیسے ہوں، یہ قابل قبول ہے، لیکن ایمان ان کے اندر نہ ہو۔ اس کے جواب میں مسلمانوں تم کیا کرو؟ ناراض نہ ہو، ان کو سمجھو، ان کے الفاظ کو سمجھو،
ان کی آفرز کو جانو، ان کی پلاننگ کو جانو، اور پھر عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ڈرو نہیں ان سے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اور ایمان پہ قائم رہنے کی سب سے بڑی علامت جو ہے، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق رہے گا۔ کوئی اعتراض کرتا ہے تو جمعے کے خطبے میں شامل ہو کے ان اعتراضات کا جواب سنا جا سکتا ہے۔ پھر مسلمان جمعے کے اجتماع میں آپس میں مل کے ایک دوسرے سے اس بات کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی بڑا اچھا مل سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، تم میں مالدار جو لوگ ہیں وہ غریبوں کو دیں تاکہ غریبوں کو لالچ نہ دیا جائے، ان کو مذہب بدلنے کا نہ کہا جائے۔ زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اللہ کے ہاں جو بھی تم بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے ضرور موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَقَالُوا، ان کے کہنا ہے، یہ ایک دوسرے سے کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ یہ دیکھیے فرقہ پرستی اور اس کے نتائج، سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، باقی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ سب تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، پہلی تو یہ بتاؤ کہ یہودی بننا اور عیسائی بننا، نصرانی بننا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہودیت کا پیغام لائے تھے؟ کیا تورات میں یہودیت کی دعوت ہے؟ اور کیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نصرانیت کی دعوت لائے تھے؟ کیا انجیل میں اس کی دعوت ہے؟ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرتے۔ بلا، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے مسلمانوں، نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش اختیار کرے، چاہے وہ عبد الرحمن بھی کیوں نہ ہو یا چاہے کوئی اور بھی کیوں نہ ہو، تو جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش اختیار کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ اس لیے اسلام کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لینا جنت کی ضمانت نہیں ہے، ضمانت ایمان کی ہے اور نیک عمل کی ہے۔ انسان کو جینے کے اطوار سکھاتا ہوں، راہ ڈھونڈنے والوں کو میں راہ دکھلاتا ہوں، جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان۔ ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن، ہر انسان کے